ہو کوئی میرا کی طرح. ماشاء اللہ. ابھی میں گزارش کروں گا علامہ سید محسن حمدانی صاحب سے کہ وہ آ کر ذکر اہل بیت سے مستفید فرمائیں گے. ان کی آمد میں ربائی بسم اللہ. صلوات پر محمد کہاں غبار امیہ کہاں جلال علی, کہاں غبار امیہ کہاں جلال علی, روا نہیں رگ زمزم سے خار و خس کا ملاپ, کہاں غبار امیہ کہاں جلال علی, روا نہیں رگ زمزم سے خار و خس کا ملاپ, سگے دریدہ دہن اب زباں دراز نہ بن, کہاں حسین کا بابا کہاں یزید کا باپ, اور نکل کے باب شرارت سے بے ادب نکلا, بڑا غلیظ تیرا شجرہ نسب نکلا. میں ابھی ملتمس ہوں جناب سید محسن حمدانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور ذکر آل محمد سے ہمیں مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اور محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد, اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ضرور پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین کرام, زیادہ وقت لینا آپ کا مقصد نہیں ہے. گزشتہ 2 ماہ میں ہم نے ذکر اہل بیت بھرپور طریقے سے امام علیہ السلام کا کیا, اور اس عظیم عبادت میں ہم مشغول رہے. پروردگار کا یہ ہم پر کرم ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک باقاعدہ حصہ بن چکا ہے. میں گزشتہ کچھ عرصے سے منقطع ہوں اس نوکری اہل بیت سے, اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے. پروردگار سے یہی دعا ہے کہ مجھے اس در سے ہمیشہ ہمیشہ متمسک رکھے. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک نور اور ایک کتاب کا ذکر ہوا ہے. آج آپ کو اس دنیا میں جتنا بھی زوال و طوفان نظر آ رہا ہے, جتنی بھی یہ مشکلیں طوفان نظر آ رہے ہیں, یہ دراصل اطاعت رسول سے دوری کا نتیجہ ہے. بسم اللہ. ذکر اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا اس دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ اکثر مسلمانوں کی نماز بھی پڑھتی ہے, سب قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں, سب خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کو بھی مانتے ہیں, سب کا مقصد بھی ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام. جس سے پوچھو وہ اسلام کی بات کرتا ہے. جی آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے گا میرا مقصد اسلام ہے. کسی سے پوچھو آپ کی منزل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری منزل اسلام ہے. کسی سے پوچھو اس کا منشور کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا منشور اسلام ہے. جی آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ جی وہ میری تنظیم کا نام جو ہے اسلام ہے. جس سے پوچھو وہ اسلام کی بات کرتا ہے. جی آپ کا اگر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر مقصد اسلام ہے, آپ کا منشور اسلام ہے, آپ کی منزل اسلام ہے, آپ کا نظام اسلام ہے, آپ کی سیاست اسلام ہے, آپ کی جمہوریت اسلام ہے, آپ کی معیشت اسلام ہے, تو آج یہ آپس میں دوریاں کیسی؟ بسم اللہ. آج یہ آپس میں نفرتیں کیسی؟
آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن کیوں؟ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں؟ کیا خوب ان تمام مسائل کے حل کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں پرویا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں خیبر سے بڑھ کے ہے یہ مارکا دین و وطن، خیبر سے بڑھ کے ہے یہ مارکا دین و وطن، اس زمانے میں بھی کوئی حیدر کرار ہے۔ نعرہ حیدری! یعنی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اپنے ان تمام مسائل کا حل چاہتی ہے تو اس کو علی کے آستانہ پہ آنا ہوگا۔ بے شک علی کا در ہے مرکز و نقطہ اتحاد۔ بسم اللہ۔ کیوں ہر بھیک ہمیں علی کے در سے مل جاتی ہے؟ علم کی بھیک اس طرح سے، حلم کی بھیک اس طرح سے، آگے ہی کی بھیک اس طرح سے، شعور کی بھیک اس طرح سے، قرآن پڑھنے کے آداب اس طرح سے، توریت اس طرح سے، انجیل اس طرح سے، زبور اس طرح سے، صراط مستقیم کا تعین اس طرح سے، تنزیل کا مفہوم اس طرح سے، سجدوں کی لذت اس طرح سے، ناد علی مظہر العجائب، یعنی محمد نے نصرت مانگی تو علی کے در سے، لولا علی لا ہلاک عمر۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں گا اگر عمر کو ہلاکت سے نجات ملی ہے تو علی کے در سے۔ نعرہ حیدری! سبحان اللہ۔ یہی علی کا در، جہاں پر دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے تو اس کو ان تمام مسائل کا حل بھی مل جائے گا۔ اور یہی اہل بیت اول مخلوق ہے۔ ہم نے قرآن کی اس آیت سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا۔ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے، اور اے نبی یعنی ہمارے رسول سے مخاطب ہوتے ہوئے خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم ان تمام انبیاء پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ بسم اللہ۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ پہلے یہ گواہی سمجھے، کیا گواہی یہ ہے؟ گواہی کا مطلب سمجھے، گواہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہر زمانے کا نبی اپنی امت کی سفارش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ امت بخشی نہیں جا سکتی۔ یہ ہے گواہی۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کو ان انبیاء پر گواہ بلائیں گے۔ یعنی جب آدم صفت کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ عصا چلا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ نابینا کو بینا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ میں کود رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ گویا تمام امتوں پر ان کے نبی گواہ، ہمارے نبی ان انبیاء پر گواہ۔ اور اے علی تیری کیا شان ہے، تمام امتوں پر ان کے نبی گواہ، ہمارے نبی ان نبیوں پر گواہ، اور اے علی تو ان انبیاء کے گواہ پر گواہ۔ کیا کہنے آپ کے؟ واہ جب واہ تک واہ۔ ہمارے نبی تمام انبیاء کی گواہی نہ دیں ان کی رسالت منظور نہیں، اور جب تک علی کی ولایت کا انکار جب تک ساری امت کرے گی اس کی بھی عبادت سلب کر لی جائے گی۔ گویا کہ رسول کو بھی خدا یہ فرما رہا ہے کہ اگر تو نے بھی علی کی ولایت کا اقرار نہ کروایا تو تیری بھی رسالت منظور نہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ کیا کہنے دی۔ تیری بھی رسالت جو ہے تو نے گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ مواخات کے عمل سے آخری وہ آپ کو واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو تمام کروں کہ اللہ نے ہم پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ انعامات خداوندی کا احصار انسان کے بس کا روک نہیں ہے۔ قدرت نے ابر جیسی نعمت عطا فرما کر مخلوقات کی آبرو قائم کر دی، پوری کائنات کو خلق فرما کر مخلوق کا خالق بن گیا، ساری دنیا میں اپنے رزق کو پھیلا کر اپنی حقیقت رضاکیت کو اجاگر کر دیا۔ بسم اللہ۔ کون ہے کہ جو پروردگار کی ان نعمات کو شمار کر سکے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کر سکو گے۔ اور سنو، اس اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ذات محمدی۔ بسم اللہ۔ ذات محمدی یعنی محمد مصطفیٰ کو اس دنیا میں بھیج کر مختار عام کر دیا، اور کیا فرمایا؟ اس کی ادا میری ادا، اس کی رضا میری رضا، اس سے دیکھو مجھے پہچانو، اس کے کمالات کو دیکھو میرے کمالات کو سمجھو، اس کے حسن کو دیکھو آسن الخالقین کو پہچانو۔ گویا کہ خدا نے محمد کی ہر ادا کو اپنی ادا کہا ہے، محمد کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے، محمد کے ہر فعل کو اپنا فعل کہا ہے، محمد کا کام اللہ کا کام۔ جب محمد کا ہر کام اللہ کا کام ہے، محمد کا منشور اللہ
اللہ کا منشور، محمد کی منزل اللہ کی منزل، تو مجھے پورا کہنے کا حق ہے۔ جب محمد نے غدیر قم کے مقام پر علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر کے علی کو خلیفہ بنایا، تو وہاں پر یہ نہ کہا کرو کہ محمد نے علی کو خلیفہ بنایا، اللہ نے علی کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے آخری کیا کہنے مواقعات کا ایک چھوٹا سا واقعہ بسم اللہ، آپ کی ذہن کو سامان بسم کروں۔ اللہ۔ بالکل 1 منٹ کا واقعہ جی میں صحیح ہے۔ کہ جب پاک رسول نے سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو وہاں پر معیار نسب رکھا گیا، حسب رکھا گیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے۔ آخر میں علی ایک کونے پر کھڑے ہوئے پریشان حالت میں، رسول علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو وہاں پر کیا خوبصورت الفاظ ہمارے رسول نے کہے، آپ چھوٹی سی ایک بہر کی صورت میں سنیے گا۔ ہمارے رسول فرماتے ہیں اے علی میں تجھے کس کا بھائی بناتا، میں نے مکے والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا ہے، جو مدینے والا تھا اسے مکے والے کا بھائی بنایا ہے، میں تجھے کس کا بھائی بناتا، نہ تو مکے والا، نہ تو مدینے والا، نہ تو زمی والا، نہ تو عرب والا، نہ تو عجم والا، نہ میں مدینے والا، نہ میں مکے والا، ارے تو بھی عرش والا میں بھی عرش پروردگار سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں اس کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کو دعا عشاء سب مانگے، مقصد عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ہمارے امام علیہ السلام کا مختصر سے وقت میں میرے بھائی نے گوزے کا سمندر کو وقت کیا، کیا کہنے ہیں؟ غرور فوجے ستم گر کو توڑ سکتا، غرور فوجے ستم گر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات غرور فوجے ستم گر کو توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا لال ہوں موجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں۔ تو ابھی میں درخواست کروں گا خطیب آل محمد سید آفاق حسین حمدانی صاحب سے کہ وہ ذکر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اور آخر میں دعا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی بالکل مختصر سی محفل، چھوٹی سی گفتگو، کوئی لمبا ایسا مسئلہ نہیں ہے، گفتگو کی پکڑ جائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، بسم اللہ۔ اے لوگو اللہ کو ایک مانو، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے، تمام عظمتیں اللہ کے لیے، سر جھکے تو صرف اس کی بارگاہ میں، غرض کے کائنات کی ہر شے اسے سجدہ کرتی ہے۔